چاہوں گا کہ یہ جو ہائی ییلڈ سیڈ ہیں اس میں بھی یعنی کہ اگر ہم اس کو فارمر تک پہنچا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اوپن مارکیٹ، کیونکہ پوری ورلڈ کے اندر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میکانزم ہوتا ہے، ادھر کہیں بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آپ سے فارمر کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ پرچیز نہیں کرتی، وہ اوپن مارکیٹ میں سیل کرتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر صرف ہمیں ایک اچھا سیڈ، اپرووڈ سیڈ اور ہائی ییلڈ سیڈ پرووائڈ کر دیا جائے تو ہم سارے کرائسس کے اوپر، ساری فائنینشیل جو کرائسس ہیں ان کو نہ صرف قابو پا سکتے ہیں بلکہ جی ڈی پی اے میں اس کی بڑی ایک اچھی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ سر ذرا تھوڑا سا آپ کا کمنٹ چاہوں گا میں اپرووڈ اور ہائی ییلڈ سیڈ اور امپرووڈ انپٹس کے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں پہلے تو میں بات کروں کہ ہمارا کاشتکار ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ ریسیپٹیو ہے۔ ہم پاکستان کے اندر کو 25 ارب روپے سے زیادہ کا سیڈ امپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری بہت ساری فصلات کے اندر جو بوم ہے، مکی کی بات کریں، مکی میں ہم 25-30 من سے 100 من ایوریج پہ پہنچ گئے، اور پاکستان کے اندر یہ ہائیبرڈ ریولوشن آیا ہے۔ پنجاب ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ فی ایکڑ آلو پیدا کرتا ہے۔ پنجاب کے اندر اس وقت جو گنا ہے وہ 850 من کے قریب ایوریج ہے، کئی ضلعوں میں 900 من بھی ہے۔ اچھی سیڈ اور اچھی ٹیکنالوجی سے لوگوں نے 500 من سے 800 من تک پچھلے 10 سال میں سفر کیا ہے۔ آج رائس کے اندر پاکستان میں کچھ 7-8 ہزار ٹن ہائیبرڈ سیڈ امپورٹ ہو رہا ہے، اور ہم پاکستان کے اندر سے ہائیبرڈ سیڈ بنا کے ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ویجیٹیبلز میں، آئل سیڈز میں، فوڈرز میں میسو انویسٹمنٹ سیڈ کے تھرو آ رہی ہے پاکستان میں۔ لیکن باقی جو فصلات ہیں جس میں گندم ہے اور خاص طور پہ کپاس ہے، ان میں بیج کے مسائل کاشتکار سے کنٹرول نہیں ہو رہے، اور محکمہ زراعت بھی تقریباً اس میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن وفاقی حکومت کا جو سیڈ ایکٹ ہے اس میں ان تمام چیزوں کی دوا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو قانون راج الوقت ہے اس کے مطابق اس کا جو سیکشن 22C ہم کو کہتے ہیں، اس میں بیج صرف بیج کی دکان پہ بک سکتا ہے، سیڈ ڈیلرز کے بغیر بیج نہیں بک سکتا۔ اور جو کاشتکاری کے ساتھ عرصے سے منسلک ہے انہیں پتہ ہے کہ پیسٹیسائیڈ بھی پہلے ایسے ہی بکا کرتی تھی، پھر ڈپارٹمنٹ نے اس کو قابو کیا، اور آج سوائے کہیں کہیں گندم میں ڈالنے والی گولیوں کے باقی ہر چیز آپ کو رجسٹرڈ ڈیلر سے ملے گی۔ اس 22C کے ساتھ پنجاب میں 2017 سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہم یہ انشور کریں کہ سیڈ ڈیلر کی دکان پہ بکے، اور سیڈ ڈیلر کی دکان سے سیڈ ٹریسیبل ہو، یہ پتہ ہو کہ یہ بیج سرٹیفائیڈ ہے، اس سے پہلے جو بیسک ہے، اس سے پہلے پری بیسک ہے، اس سے پہلے BNS ہے، پوری ٹریل کے ساتھ وہ سیڈ ٹریسیبل ہو، اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت قانون کے تحت اپنی طاقت کو، کیونکہ یہ فیڈرل ایکٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے آپ کو زیادہ بیج کے اندر ایگزرٹ کرنے کے لیے سیکشن 28 کو ڈیلیگیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم اگر 50 یا 100 آدمی پورے پاکستان میں ریگولیٹ کرتے ہیں تو اگر ہم صوبائی حکومتوں کو بھی ساتھ ملا لیں تو ہم انفورسمنٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے لاگو کر سکتے ہیں، جس کی سب سے زیادہ کاشتکار کو ڈیمانڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کے اندر کوئی سرٹیفائیڈ فروٹ نرسری کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ سرٹیفائیڈ نرسری اس وقت اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ آپ کنو خریدتے ہیں، آپ گوابا خریدتے ہیں، آپ کوئی بھی پھل خریدتے ہیں، آپ کو 4 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ کراپ کی ورائٹی نہیں تھی۔ فصلوں میں تو آپ 4 مہینے کے بعد اور ورائٹی لگا دیں گے، 5 مہینے کے بعد اور لگا دیں گے، تو یہ 20-30 سال تک بندہ خراب رہتا ہے۔ قانون میں اس کی بھی گنجائش ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے اس سال اس کے اوپر 500 ملین کا منصوبہ بنایا ہے کہ وہ ان تمام نرسریز کے سسٹم کو ریگولیٹ کرے گی، رجسٹر کرے گی،
اور فیڈرل گورنمنٹ سے پھر دست بستہ گزارش کرے گی کہ آپ اس سسٹم کو بھی دیکھیں، کیونکہ یہ 2015 سے پاکستان کے قانون کا حصہ ہے۔ اس طرح جہاں تک آپ قانون کی عملداری کی بات کریں گے جتنا، اتنا سیٹ کی سینکٹی کی بات ہوگی۔ ہاں، پاکستان از اوپن، پاکستان انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے ساتھ اوپن ہے۔ ہم پلانٹ بریڈر رائٹس یہاں پہ نافذ العمل ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ پلانٹ بریڈر رائٹس جو 2016 سے چل رہے ہیں وہ جلدی سے جلدی وفاقی حکومت کے دائرے سے امپلیمنٹ کریں، تاکہ پاکستان میں جو بیج ہم باہر سے لے کے آتے ہیں وہ بڑی فرمیں اپنی ٹیکنالوجی لے کے آئیں، تاکہ ان کی ٹیکنالوجی یہاں پہ چوری نہ ہو، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے پلانٹ بریڈر رائٹس کے ذریعے، تاکہ وہ اپنے بیج یہاں بنائیں اور کاشتکار کو سستے بیج ملیں۔ کوالٹی مانیٹرنگ کے ساتھ پاسبل ہے اور مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیج ہے اس کا بننا اور بیج کا کاشتکار تک پہنچنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہمارے سائنسدانوں نے بہت اچھی ورائٹیز بنائی ہیں، لیکن وہ ورائٹیز سائنسدان عام کاشتکار تک نہیں جا رہی۔ میں گندم کی بات ہی کر لیتا ہوں۔ گندم میں ہم 1,60,00,000 ایکڑ پنجاب میں کاشت کرتے ہیں، 8 لاکھ ٹن مجھے سیڈ چاہیے۔ ہمارے کوئی ادارے سارے مل کے بھی اس سے آدھے سے زیادہ سیڈ بھی نہیں بناتے، اور کاشتکار اپنے گھر کا سیڈ استعمال کرتا ہے۔ جتنا وہ سرٹیفائیڈ سیڈ کے اوپر جائے گا اتنی فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی۔ اسی لیے وفاقی حکومت نے پچھلے سال 12 بلین روپے کا ایک پروجیکٹ صرف گندم پہ دیا ہے، اور اس پروگرام میں بنیاد یہ ہے کہ ہم کاشتکار کے گندم کے بیج کو بدلیں گے۔ پچھلے سال ہم نے 4.5 لاکھ بیگ کاشتکار کو دیا تھا، ایگزیکٹ نمبر 4,27,000، وہ کاشتکار کے پاس پہنچا ہے اور اس میں 1,200 روپے فی بیگ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم چاول میں بھی اچھا بیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں سبسڈی کے ساتھ۔ اسی طرح دالوں میں 1.4 ارب روپے کے منصوبے کے ساتھ ہم چنے، مونگی، مسور اور ماش میں آ رہے ہیں۔ ہم ان کے بیج کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور میں پھل کے کاشتکاروں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے ان کی مشینری کا بندوبست کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بیج کے لیے بھی آئیں گے، اور ابھی چنا کا جو پنجاب میں بیج ہے وہ چند دنوں کے بعد ان کے پاس پہنچے گا، اور اس کے بعد مونگی کا بیج بھی آئے گا۔ یہ ہم اس طرح کنولا کے اندر 5,000 روپے کا ہم نے ڈویڈنڈ اناؤنس کیا، اور پنجاب کے کاشتکار نے اس کی پیداوار ڈبل کر دی۔ اس سال 72,000 ٹن کے اوپر کنولا کی پروڈکشن آئی ہے، اور جو ریپ سیڈ اینڈ مسٹرڈ ہے اس کا ایریا ڈبل ہو گیا، 7 لاکھ کو کراس کر گیا۔ تو اس طرح جو گورنمنٹ نے سیڈ کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے، وہ صرف سیڈ کی ریگولیشن کے ساتھ ساتھ سیڈ کے سپورٹ بھی ہے۔ بیج مہنگے ہیں، کاشتکار اس کی طرف نہیں جاتا۔ ہم اس سال بھی پوری کوشش ہوگی، کیونکہ پچھلے سال ماحول تبدیل ہوا تھا، کاشتکار کو کنگھی سے متاثرہ بیج کاشت کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے کنگھی بارشوں کی طوالت کی وجہ سے پھیلی۔ جنہوں نے سپرے کیا ان کی پیداوار بہتر آئی، اور پنجاب میں 44 لاکھ ایکڑ کے اوپر سپرے کیا، جس سے ہماری فصل کچھ نہ کچھ بہتر آئی، اور پچھلے سال کی نسبت اس سال ہم 11 لاکھ ٹن زیادہ لے پائے۔ اس سال ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کوئی ایسا بیج جس کو کنگھی کا شائبہ تک بھی ہو کاشتکار تک نہ دیں، اور کاشتکار کو اس کے اوپر سپرے نہ کرنا پڑے، سیڈ ٹریٹ کریں۔ اور باقیوں کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ کاشتکار کو ویڈا سائٹ کے اوپر اور کاشتکار کو فنجی سائٹ کے اوپر بھی سپورٹ کیا جائے۔ تو یہ بیسیکلی مختلف انڈیورز ہیں، کوششیں ہیں جو بیج کی بہتری کے لیے 3 پرون اسٹریٹجی میں اسے کہتا ہوں: سیڈ کی ریگولیشنز، سیڈ کے اوپر انویسٹمنٹ، اور سیڈ کی ریپلیسمنٹ۔ کیونکہ بیج کو اگر ہم بہتر کر گئے تو بیج ہی ہماری فی ایکڑ پیداوار کو بڑھا لے گا، اور جب تک ایک عام 2 ایکڑ والا، 4 ایکڑ والا، 5 ایکڑ والا کاشتکار اس بیج کے ریپلیسمنٹ پروگرام میں حصہ دار نہیں بنتا، یہ پروڈکٹیوٹی جو ہے یہ امیجیٹلی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے، یہ بیج کے اوپر بہت کام کرنے